اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان کرم اور فضل ہے جس پر پروردگار ذوالجلال نے ہم گناہگاروں کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے دن کے وقت روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے اور رات کے وقت تراویح کی نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ روزہ رکھنا یہ امت محمدیہ کے اوپر فرض ہے اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح کا ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ اعمال تو ہر مسلمان اچھی طرح جانتا ہے اور کرتا بھی ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، رمضان المبارک کے ابتدا ہی کے اندر یا رمضان المبارک کے شروع ہونے سے قبل مردوں کی طرف سے اور خواتین کی طرف سے پیغامات آتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہمیں کون سے اعمال زیادہ کرنے چاہیے۔ روزہ تو رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ کون سے اعمال ایسے اختیار کرنے چاہیے جن سے رمضان المبارک کا مہینہ عبادات کے اندر گزر جائے، جن اعمال کو کرنے کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائے۔ چنانچہ علماء کرام مشائخ کچھ اعمال تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے مریدین اور متوسلین کے سامنے گوش گزار کر دیتے ہیں، لیکن آج کی اس مختصر نشست کے اندر میں وہ چند اعمال بتلانے کی کوشش کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتلائے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان اعمال کو زیادہ کرنا چاہیے، ان اعمال کی کثرت کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت کے سامنے توبہ زیادہ کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار زیادہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو برکتوں، رحمتوں، مغفرت کا مہینہ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا مہینہ، صبر کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کے اوپر بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر ہماری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ انسان اپنی پوری زندگی کے گناہ، خلوت اور جلوت کے گناہ، جان بوجھ کر کیے یا بھول کر کیے، صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو اللہ کے سامنے پیش کر دے اور اللہ کے سامنے گناہوں کا اقرار کر کے کہے، اللہ میں نے پوری زندگی گناہوں کے اندر گزار دی، اللہ نافرمانی کے اندر گزر گئی، اللہ تجھے ناراض کرتے کرتے گزار دی، اللہ تجھ سے سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ معافی مانگتا ہوں، اللہ گناہوں کے اوپر نادم ہوتا ہوں، اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما۔ جب بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے، اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ضرور معاف فرما دیں گے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ یہ گناہوں کو معاف کرنے کا مہینہ ہے، خطاؤں کو مٹانے کا مہینہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہر نماز کے بعد قبولیت کے اوقات میں، قبولیت کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے بار بار توبہ کریں
اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کریں تاکہ پروردگار ذوالجلال ہماری سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک بندے کو پیش کیا جائے گا جس نے پوری زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اس بندے کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانا چاہیں گے تو یہ بندہ ایک قدم آگے جائے گا تو پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر 2 قدم آگے رکھے گا دوبارہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا، تو فرشتے حیران ہو کر عرض کریں گے اللہ یہ آپ کا بندہ بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا ہے۔ پروردگار ذوالجلال فرمائیں گے میرے بندے ذرا قریب آ جا۔ جب وہ بندہ قریب آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو بار بار پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ بندہ عرض کرے گا اللہ میں نے دنیا کے اندر علماء سے سنا تھا، مشائخ اولیاء اللہ تیرے پیاروں سے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ میں تو تیری وسیع رحمت کے انتظار میں تھا کہ آپ کی وسیع رحمت کا مظاہرہ کب ہوتا ہے۔ پروردگار ذوالجلال فرمائیں گے میرے بندے کیا اس وقت بھی آپ کو میری رحمتوں کی امید ہے؟ جی اللہ آپ کی رحمتوں کی امید ہے، اس لیے میں بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہا تھا۔ پروردگار ذوالجلال فرمائیں گے اچھا میرے بندے تجھے میری رحمتوں کی امید ہے، تو میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جا۔ ایک اور بندے کو پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب فرشتے اس بندے کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانا چاہیں گے وہ بندہ فرشتوں سے جان چھڑا کے آگے آگے بھاگنا شروع کر دے گا۔ فرشتے حیران ہوں گے، عرض کریں گے اللہ یہ آپ کا کتنا عجیب بندہ ہے، ہم سے آگے آگے بھاگ بھاگ کے جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ پروردگار ذوالجلال فرمائیں گے میرے بندے کیا تجھے جہنم سے ڈر نہیں لگا؟ کیا تو نہیں جانتا جہنم سانپ اور بچھو آگ کا گھر ہے؟ وہ بندہ عرض کرے گا اللہ میں اچھی طرح جانتا تھا جہنم سانپ اور بچھو کا گھر ہے، اس کے اندر آگ ہی آگ ہے، تو پھر بھاگ بھاگ کے کیوں جا رہا تھا؟ وہ بندہ عرض کرے گا اللہ میں نے دل کے اندر سوچا کہ دنیا کے اندر بے شمار مرتبہ آپ کے حکموں کی خلاف ورزی کی، چلو آج تو میں آپ کا حکم مان لیتا ہوں، میں آپ کے حکم کی تعمیل میں جلدی کر رہا تھا۔ پروردگار ذوالجلال فرمائیں گے میرے بندے کیا اس وقت بھی آپ کے دل میں میرا حکم ماننے کا جذبہ موجود ہے؟ جی اللہ جذبہ موجود ہے، اس لیے بھاگ بھاگ کے جا رہا تھا۔ پروردگار ذوالجلال فرمائیں گے اچھا میرے بندے میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں، اور اسی طرح پروردگار ذوالجلال کی رحمتوں کے لوٹانے کی کوئی انتہا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز ارشاد فرمائی اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرنا، اپنے گناہوں کے اوپر نادم ہونا، اللہ کے سامنے استغفار کرنا۔ جب بندہ بار بار توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ دوسری چیز رمضان المبارک کے اعمال کے حوالے سے وہ ہے جنت کی دعا مانگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے، تمہیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگو۔ جنت کی دعا کیوں مانگنی ہے؟ کہ جنت کے اندر اچھے کھانے ہوں گے، اچھے محلات ہوں گے، وہاں پر انسان کو حوریں ملیں گی، وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ یہ چیزیں تو انسان کو جنتی کو وہاں پہ نصیب ہوں گی۔ انسان جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا کرے تو اس لیے دعا کرے کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، جنت کے اندر اللہ رب العزت کی زیارت نصیب ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوگا۔ جب بندہ اس طریقے سے دعا کرے گا تو اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید کی جا سکتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت ضرور عطا فرما دیں گے۔ اور یہاں پر ایک مسئلے کی بات سمجھ لیں، جب جنتی جنت میں جائیں گے، جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بعض خوش نصیب تو ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العزت کا دیدار ہفتے کے اندر صرف ایک مرتبہ نصیب ہوگا، اور بعضوں کو مہینے کے اندر ایک مرتبہ نصیب ہوگا، اور بعض ایسے اللہ کے مقبول بندے بھی ہوں گے جن کو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا بار بار دیدار نصیب ہوگا، ہر وقت ہر لمحے اللہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے اندر جس بندے کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کر دیا جاتا ہے، آنکھوں کی بینائی سے وہ بندہ محروم کر دیا جاتا ہے، دنیا کے اندر اندھا نابینا بن کے زندگی گزارتا ہے، اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر یہ انعام عطا فرمائیں گے کہ اس نابینا کو ہر وقت ہر لمحے ہر گھڑی اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا۔ جب جنت کے اندر جائیں گے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بعض خوش نصیب تو ایسے ہوں گے جن کی نگاہیں اللہ رب العزت کے مبارک چہرے کے اوپر لگی ہوئی ہوں گی، اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، لیکن بعض بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو اپنی نگاہوں کو اوپر نہیں اٹھا سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف بالکل نہیں دیکھ سکیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء کرام نے اس حدیث کو اپنی کتابوں کے اندر بھی نقل کیا ہے کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے برکتوں والے دن جب امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ جاتا ہے، امام کھڑے ہو کر جب جمعہ کا خطبہ پڑھتا ہے، یہ جمعہ کا خطبہ سننے والا اپنے سر کو نیچے کر کے بیٹھ جاتا ہے، مراقبے کی نیت کر لیتا ہے یا کچھ سوچتا ہے کہ سکینہ نازل ہوگا، بندہ آنکھیں بند کر لیتے جھولی کی طرف دیکھتا ہے، امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امام کے چہرے کی طرف بالکل نہیں دیکھتا۔ جب یہ بندہ جنت کے اندر جائے گا، اسے اللہ رب العزت اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے تو اس کی نگاہیں اللہ کے چہرے کے اوپر نہیں ہوں گی بلکہ یہ اپنی نگاہوں کو جھولی کی طرف رکھے گا۔ کیوں؟ دنیا کے اندر علماء کے چہرے کی طرف خطبہ دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، آج یہ بندہ اس زیارت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے جب بھی جمعۃ المبارک کے دن مسجد کے اندر آ جائے اور جب امام کرسی کے اوپر ممبر کے اوپر بیٹھ جائے، آذان مکمل ہو جائے، امام کھڑا ہو جائے خطبہ دینے کے لیے، الحمدللہ علی کی ذات عظیم صفات سمیع سمات، جب پہلا خطبہ شروع ہو تو اس وقت اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جمعۃ المبارک کا خطبہ سنا جائے، دوسرا خطبہ ہو، دوسرا خطبہ بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سنا جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا تو لوگوں کی نگاہیں اللہ رب العزت کے چہرے کے اوپر لگی ہوئی ہوگی۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے دوسرا عمل جنت کی دعا کرنا، اور تیسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جہنم سے پناہ مانگا کرو، اے اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جہنم سے پناہ کی دعا مانگتے تھے، امت کو بھی تعلیم دی ہے کہ وہ نمازوں کے بعد بھی یہ دعا کیا کرے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے اس وقت تو اس دعا کا اہتمام زیادہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اللہ جہنم سے بچا، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی 7 مرتبہ یہی دعا پڑھتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس دعا کا معمول بنائے گا اللہ تعالیٰ اس بندے کو جہنم سے نجات عطا فرما دیں گے۔
تو فجر کی نماز کے بعد بھی 7 مرتبہ یہ دعا پڑھیں اللہم اجرنی من النار، اور مغرب کی نماز کے بعد بھی 7 مرتبہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے تو رمضان المبارک کے مہینے میں کلمہ طیبہ کا اہتمام کثرت کے ساتھ کرو، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ روزے کی حالت میں پڑھتا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی زندگی کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتی ہے، اور اس کی زبان سے بار بار اللہ کا نام بھی جاری ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور لفظ اللہ کے الف کو کھینچ کر پڑھتا ہے، مد کے ساتھ پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 4000 گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ کسی بندے نے عرض کیا اللہ کے نبی اگر اس بندے کے 4000 گناہ نہ ہو پھر کیا ہوگا؟ وہ بندہ بار بار لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کلمہ طیبہ کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے والدین اعزہ اقربا حتیٰ کہ پڑوسیوں کے 4000 بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اس بندے کے منہ سے ایک سبز رنگ کا پرندہ نکلتا ہے، اس کے 2 بازو ہوتے ہیں، یہ پرندہ آسمان کی طرف چڑھتا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے عرش کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ اللہ رب العزت کے عرش کے پاس پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اس پرندے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پرندے تو ٹھہر جا، یہ حرکت کر رہا ہوتا ہے، تو پرندہ آگے سے کہتے کہ اللہ مجھے اس وقت تک قرار نہیں آ سکتا، اس وقت تک مجھے سکون نہیں مل سکتا جب تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے بندے کی مغفرت نہیں ہو جاتی، جب تک اس کے گناہوں کو معاف نہیں کر دیا جاتا۔ پروردگار ذوالجلال فرماتے ہیں اچھا پرندے میں اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہوں جس بندے نے دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ یہ پرندہ خوش ہو جاتا ہے، پھر اس سبز رنگ کے پرندے کو 70 زبانیں مل جاتی ہیں، ان 70 زبانوں کے ساتھ یہ اس بندے کے لیے استغفار کرتا رہتا ہے جس بندے نے دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھا تھا، اور جب قیامت کا دن ہوگا یہ سبز رنگ کا پرندہ اس بندے کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی طرف لے جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر عرض کیا اللہ کے نبی قیامت کے دن آپ کی شفاعت سب سے پہلے کس کو نصیب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ پڑھے گا قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت اس بندے کو نصیب ہو جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس قرآن عظیم الشان کی آیت پڑھتے ہوئے تشریف لائے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا جبرائیل قیامت کے دن لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کے نبی لوگ ایک ساتھ زمین کے اوپر ہوں گے جس زمین کے اوپر کبھی کوئی گناہ نہیں ہوا، اس وقت جہنم ایک سانس کھینچے گی، اس سانس کے کھینچنے کی وجہ سے فرشتے عرش کے ساتھ چمٹ جائیں گے اور ہر فرشتہ کہے گا یا اللہ مجھے اپنی جان کی امان چاہیے، اللہ تو مجھے بچا لیجئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کہ اللہ کے نبی اس وقت جہنم کو لایا جائے گا، جہنم ایک چیخ مارے گی اور پھر اس جہنم کو اللہ رب العزت کے بالکل سامنے کر دیا جائے گا۔
جب یہ جہنم اللہ رب العزت کے سامنے آئے گی 70,000 فرشتوں نے اس کی لگام کو تھاما ہوگا، پروردگار ذوالجلال فرمائیں گے اے جہنم تو کلام کر، اے جہنم تو بات کر۔ اس وقت جہنم کہے گی اے اللہ تیری عزت کی قسم، اللہ تیری عظمت کی قسم، اللہ تیرے جلال کی قسم، آج میں اس بندے سے انتقام لوں گی، آج میں اس بندے سے بدلہ لوں گی جس نے تیرا رزق کھایا اور غیروں کی پوجا کرتا رہا۔ اللہ تیرا رزق کھا کر وہ غیر اللہ کی پرستش کرتا رہا، اللہ میں آج اس سے انتقام لوں گی۔ میرے اوپر سے آج وہی بندہ گزر سکے گا جس کے پاس اجازت نامہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا جبرائیل یہ قیامت کے دن اجازت نامہ کیسا ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کے نبی آپ کو خوشخبری ہو، آپ خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو لا الہ الا اللہ کلمہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ قیامت کے دن اجازت نامہ ہوگا، جو بندہ دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھے گا، یہ بندہ پل صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح گزار دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے ہے جس پروردگار ذوالجلال نے میری امت کو لا الہ الا اللہ کلمہ نصیب فرما دیا۔ تو اس کلمے کی وجہ سے لوگوں کی نجات کا فیصلہ ہوگا، اس لیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ کلمہ بار بار پڑھنا چاہیے۔ کتنا پڑھیں؟ اگر روزانہ 500 مرتبہ پڑھ لے تو آپ کی مرضی، 1000 پڑھ لے تو آپ کی مرضی۔ فضائل اعمال کے اندر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، علماء کرام محدثین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے والدین میں سے کوئی ایک یا والدین یا اعزاء اقرباء میں سے کوئی بندہ دنیا سے جا چکا ہے، قبر کے اندر دفن کر دیا گیا ہے، اگر یہ بندہ اس کے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دیتا ہے، اگر اس بندے کو قبر کے اندر کسی گناہ کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے لیے محفوظ کر لیتا ہے کہ قبر کے اندر کام آئے گا، جب یہ بندہ فوت ہو جاتا ہے قبر کے اندر رکھا جائے گا، اگر کسی گناہ کی وجہ سے کسی عمل کی وجہ سے یہ بندہ عذاب قبر کے اندر مبتلا ہو گیا، 70,000 کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب قبر کو دور فرما دیں گے۔ کم از کم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہر بندہ ہر خاتون اپنے لیے 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کر لے، کلمہ طیبہ کا اہتمام کر لے، تو اللہ کی ذات سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور عذاب قبر سے محفوظ بھی فرما دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو ایک فرشتہ اس کے عمل کو لے کر اللہ رب العزت کے حضور آسمانوں کی طرف جاتا ہے۔ یہ فرشتہ ابھی راستے ہی کے اندر ہوتا ہے، آسمان سے ایک فرشتہ زمین کی طرف آ رہا ہوتا ہے، دونوں کی آپس کے اندر ملاقات ہوتی ہے۔ اوپر والا فرشتہ نیچے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ یہ نیچے والا فرشتہ جواب دیتا ہے دنیا کے اندر ایک بندے نے کلمہ پڑھا، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کے عمل کو پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر یہ نیچے والا فرشتہ اوپر والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ وہ اوپر والا فرشتہ جواب دیتا ہے کہ دنیا کے اندر جس بندے نے کلمہ پڑھا میں اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے لیے مغفرت کا پیغام لے کے جا رہا ہوں۔ گوئے کہ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ جو بندہ 7 کلمات کو یاد کر لیتا ہے پھر ان 7 کلمات کا اہتمام بھی کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ہاں باعزت بن جاتا ہے۔ فرشتے اس بندے کی تعظیم کرتے ہیں، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اگرچہ اس بندے کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ 7 کلمات کیا ہے؟ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے ہر کام کے شروع کے اندر وہ بسم اللہ کہے، جب کھانا کھائے تو بسم اللہ پڑھے، جب دروازہ کھولے تو بسم اللہ پڑھے، جب دروازے کو بند کرے تو بسم اللہ پڑھے، جب جوتا اٹھائے تو بسم اللہ پڑھے، جب لائٹ آن کرے تو بسم اللہ پڑھے۔ ہر کام کے آغاز کے اندر ابتدا کے اندر بسم اللہ کہے۔ اور دوسرا، جب اس بندے سے کوئی لغو کام ہو جائے، گناہ ہو جائے، ہر گناہ کے بعد استغفر اللہ کہے۔ اور تیسرا، جب اللہ تعالیٰ کوئی خوشی عطا فرما دے، کوئی نعمت عطا فرما دے، اس کے بعد یہ الحمدللہ کہے۔ ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہے، اور جب کوئی گناہ ہو جائے اس کے بعد استغفر اللہ کہے، اور جب کوئی نعمت مل جائے اس کے بعد الحمدللہ کہے۔ اور جب بندے سے کوئی ناپسندیدہ بات سامنے آ جاتی ہے، بندے کے دل و دماغ کے اندر شیطان مختلف قسم کے گناہوں کے وسوسے ڈالتا ہے، یہ بندہ فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ یہ 4 اعمال ہو گئے۔ اور 5واں عمل فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے یہ بندہ دن کے وقت، رات کے وقت زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے۔ اگر کوئی بندہ یہ 5 اعمال کرے گا، 2 اعمال اور 7 اعمال جب کوئی بندہ دن کے اندر روزانہ کرے گا، ان 7 کلمات کو یاد بھی کر لیتا ہے تو پروردگار ذوالجلال کے ہاں باعزت بن جاتا ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کے فرشتے اس بندے کی تعظیم کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان کلمات کو یاد کر لیں اور ہر وقت ان کلمات کا استعمال کر لیا کریں۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زبان سے بار بار اللہ کا نام جاری ہو جاتا ہے۔ اگر دیکھیں بسم اللہ کے اندر اللہ کا ذاتی نام آیا ہے، استغفر اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام آیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام آیا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام آیا ہے، لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام آیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہو جاتا ہے۔ بندہ بار بار اللہ کا نام لیتا ہے، جب بندہ بار بار اللہ کا نام لیتا ہے تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آ جاتی ہے، اللہ رب العزت کا عشق بندے کو نصیب ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان اعمال کا اہتمام کر لیا کریں تاکہ پروردگار ذوالجلال ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد کے سفر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ یمن کا ایک آدمی اپنی اونٹنی کے اوپر سوار تھا، صحابہ کرام کے قریب سے گزرا تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس یمنی آدمی نے کہا کہ سنا ہے مدینہ منورہ کے اندر ایک اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہے، کیا میری ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا جی ہاں آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے، آپ کی خواہش تو ابھی پوری ہو چکی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی قافلے کے اندر تشریف فرما ہے۔ صحابہ کرام نے اونٹنی کی طرف اشارہ کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر تشریف فرما تھے۔ یمنی آدمی اپنی سواری کے اوپر سوار تھا، سواری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے گیا۔ اس بندے کی اونٹنی کے اوپر لکڑی کا ایک تجاوا رکھا ہوا تھا، اس تجاوے کے اندر چند کتابیں رکھی ہوئی تھی۔ ایک کتاب کو اٹھایا، اسے کھولا اور مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ کافی دیر تک کتاب کو پڑھتا رہا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھا، کتاب کو بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیا، پھر دوسری کتاب اٹھائی، تیسری اٹھائی، چوتھی اٹھائی، حتیٰ کہ 4 کتابوں کا مطالعہ کر کے سائڈ پہ رکھ دیا۔ پھر اس شخص نے عرض کیا اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے بھائی میں نے تو آپ کو دین کی دعوت بھی نہیں دی تھی، میں نے تو بالکل نہیں کہا کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، آخر ایسی کون سی وجہ ہے جس نے آپ کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا؟ یمنی آدمی نے جواب دیا اللہ کے نبی میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، تورات و انجیل کا عالم ہوں،
میں نے تورات انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف پڑھے تھے، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر بدرجے عظم پائی جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس شخص نے کہا اللہ کے نبی میں آپ کے ساتھ مدینہ تشریف جانا چاہتا ہوں، مدینہ کے اندر آپ کی صحبت کے اندر رہ کر علم حاصل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ یہ طویل سفر کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ چل پڑا، قافلہ بھی چل پڑا، پہاڑی علاقے کا سفر تھا، تقریباً 2 ایکڑ سفر کیا ہوگا۔ یہ بندہ اپنی سواری اونٹنی کے اوپر سوار تھا، اونٹنی کا پاؤں ایک غار کے اندر پھنسا، اونٹنی زمین کے اوپر گری، یہ بندہ اوپر سے نیچے گرا، اس بندے کا سر ایک چٹان سے جا کے لگا، سر سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بندہ زمین کے اوپر گر پڑا ہے اور اس کے سر سے خون نکل رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر بیٹھ گئے۔ آپ نے اس شخص کے سر کو اٹھا کر اپنی اس گود مبارک میں رکھ لیا جس کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ کی 5 انگلیاں اس کے بالوں کے اندر کنگھی کے طور پہ پھیرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ اسی حال میں اس بندے کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو آخری وقت کے اندر آمنہ کے لال کی گود نصیب ہو گئی، جس کو آخری وقت کے اندر آمنہ کے لال کا دیدار نصیب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مرنے والے، ابھی تو تو نے اپنا نام بھی نہیں بتلایا تھا، ابھی تو تو نے اپنے کنبے اور قبیلے سے بھی آگاہ نہیں کیا تھا، تو اتنی جلدی دنیا سے چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھ کر فرمایا میرے صحابہ، یہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے، اس بندے نے عمل تو بہت تھوڑا کیا مگر اجر اتنا زیادہ دے دیا گیا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہے یہ بندہ سیدھا جنت الفردوس کے اندر پہنچ چکا ہے۔ اب اس بندے نے نہ اللہ کے لیے کوئی نماز پڑھی، نہ اللہ کے لیے کوئی روزہ رکھا، نہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کیا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ اسی کلمے کے اوپر اس کا خاتمہ ہو گیا، پروردگار ذوالجلال نے جنت الفردوس کے فیصلے فرما دیے۔ اگر ہم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بار بار یہ کلمہ تجربہ پڑھیں گے، اگر ہماری زندگی کا آخری وقت بھی آ گیا، اگر فرشتہ ہماری روح کو قبض کرنے کے لیے ہمارے پاس پہنچ گیا اور ہماری زبان سے بار بار کلمہ تجربہ کا ذکر ہو رہا ہے، اگر کلمہ تجربہ پڑھتے ہوئے دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس بندے کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوا دخل الجنہ، یہ بندہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جنت کے اندر داخل فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قحط سالی کے زمانے کے اندر مصر کے تخت کے اوپر بیٹھ گئے، لوگ آپ کے پاس غلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان غلہ لینے کے لیے آیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس نوجوان کو اناج اور غلہ دے دیا۔ نوجوان نے غلہ وصول کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے کان کے اندر ایک بات کہی، اللہ کے پیغمبر نے اس نوجوان کو اور زیادہ غلہ دے دیا، تحفے تحائف سے نوازا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے کو فرمایا میرے پیارے یوسف، آپ نے اس نوجوان کو اتنا زیادہ غلہ کیوں دے دیا، تحفے تحائف سے کیوں نوازا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا اللہ، میں نے اس نوجوان کو پہلے وہ حصہ دیا جو اس کا حق بنتا تھا۔ نوجوان نے غلہ وصول کرنے کے بعد میرے کان کے اندر ایک بات کہی، یوسف میں وہی بچہ ہوں جب زلیخا کے گھر کے اندر آپ پر تہمت لگی تھی تو میں نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ یوسف آج میں نادار اور مخلص بن کر آپ کے دروازے پر مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کیا اللہ
جس بندے نے بچپن کے اندر میری پاک دامنی عفت کی گواہی دی، آج وہ نادار اور مفلس بن کر بے حال ہو کر میرے دروازے پہ مانگنے کے لیے آیا، تو میرے دل نے فیصلہ کر دیا کہ اس نوجوان کو بہت زیادہ غلہ دینا چاہیے۔ اللہ پھر میں نے وہ کچھ دے دیا جو میری شان کے مطابق تھا، جو میرے اختیار میں تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یوسف، جس بندے نے بچپن کے اندر آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، آپ نے اسے وہ کچھ دے دیا جو آپ کے اختیار میں تھا۔ پھر میرے بندوں کے اندر اعلان کر دو، میرے بندوں کو بتلا دو، جو بندہ دنیا کے اندر میری ربوبیت کی گواہی دے گا، میری الوہیت کی گواہی دے گا، بندہ کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ، اسی کلمے کے مطابق زندگی گزارے گا، اسی کلمے کے اوپر اس بندے کا خاتمہ ہوگا۔ جب یہ ایمان والا بندہ اس کلمے کو لے کر قیامت کے دن میرے پاس آئے گا، میں اس ایمان والے بندے کو وہ کچھ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کی وجہ سے اپنے بندوں کو نوازیں گے، اس لیے ہمیں یہ کلمہ طیبہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر، تو رمضان المبارک کے حوالے سے 4 اعمال ہو گئے۔ سب سے پہلا عمل اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرنا، دوسری چیز جنت کی دعا مانگنا، تیسری چیز جہنم سے پناہ مانگنا، اور چوتھی چیز لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنا۔ یہ 4 اعمال تو وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ 3 اضافی اعمال جو یہ آج آپ کو بتلا دیتا ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اہتمام کے ساتھ کرنے ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہ رمضان المبارک کے اندر اعمال کے حوالے سے یہ 7 اعمال ہو جائیں گے۔ جو بندہ ان 7 اعمال کا اہتمام کرے گا تو رمضان المبارک کا مہینہ عبادات کے ساتھ آسانی سے گزر جائے گا۔ 5ویں چیز وہ ہے قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرنا۔ قرآن عظیم الشان کی تلاوت بار بار کریں۔ اس رمضان کو قرآن کو آپس کے اندر زبردست مناسبت حاصل ہے۔ اللہ رب العزت قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے کے اندر قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا۔ اگر ہم اس مہینے کے اندر قرآن عظیم الشان کی تلاوت بار بار کریں گے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کے کلام کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، قرآن عظیم الشان کے ساتھ ایک عشق ہو جاتا ہے، قرآن کے ساتھ سچا پیار ہو جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سال کے اندر 2 مرتبہ پورے قرآن کا ختم کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر واجب ہے۔ 11 مہینے گزر چکے ہیں، رمضان المبارک 12واں مہینہ شمار کر لیتے ہیں۔ اگر ہم نے 11 مہینے کے اندر قرآن عظیم الشان کا ایک بھی ختم نہیں کیا، یا صرف ایک ختم کیا ہے، ایک ختم باقی ہے، تو آج کی مجلس کے اندر یہ نیت کر لیں کہ اللہ تو مجھے صحت عطا فرما، اللہ تو عافیت کا معاملہ فرما، میں نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، قرآن کا حق ادا نہیں کیا، میں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر کم از کم 2 مرتبہ قرآن عظیم الشان کا ختم کروں گا۔ اگر نیت کر لیں گے تو پروردگار ذوالجلال صحت کی دولت بھی عطا فرما دیں گے، اور قرآن عظیم الشان کا پڑھنا بھی بندے کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بعض حضرات تو ایسی ہوتی ہے جن کو پورا سال قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملتی۔ اگر ہم نے 11 مہینے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا، کبھی قرآن کی تلاوت نہیں کی، یہ اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے۔ جس اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، جس مہینے کے اندر قرآن اتارا گیا، ہم اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت بار بار کریں۔ قرآن عظیم الشان کا 1 پارہ تلاوت کر لیں، 2 پارے 3 پارے روزانہ تلاوت کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بندے کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت کے اندر برکت بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے اوقات کو مسجد کے اندر گزارنے کی کوشش کریں، مسجد کے اندر اپنا وقت گزاریں، اللہ تعالیٰ عبادات کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ جب بندہ گھر کے اندر دکان پہ ہوتا ہے، بندے کو عبادات کے لیے وقت نہیں
نہیں نکل سکتا، بندہ زیادہ عبادات نہیں کر سکتا، لیکن جب اللہ کے گھر آ جاتا ہے، مسجد کا ماحول بھی جاتا ہے، اللہ کی طرف سے رحمتیں اتنی برس رہی ہوتی ہیں، بندے کا دل خود بخود چاہتا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کر لوں، نوافل کا اہتمام کر لوں، میں ذکر و اذکار کر لوں۔ بندہ ہر وقت یاد الہی کے اندر مشغول ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے اوقات کو مسجد کے اندر گزارنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد کو دے دیں۔ اس کا ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب مسجد کے اندر کثرت کے ساتھ جائیں گے تو اللہ رب العزت کا گھر آباد ہو جائے گا۔ جو اللہ کے گھر کو آباد کرے گا، اللہ اس کے گھر کو خوشیوں کے ساتھ آباد فرمائیں گے، اللہ اس کے گھر کو برکتوں کے ساتھ آباد فرمائیں گے۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے پانچواں عمل وہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرنا ہے۔ چھٹا عمل وہ ہے دعا کا اہتمام کرنا۔ ہر نماز کے بعد سحری کے وقت، افطاری کے وقت، تہجد کے وقت، قبولیت کے اوقات میں دعاؤں کا اہتمام کریں، چونکہ اس مہینے کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہے۔ بعض گھروں کے اندر ترتیب یہ ہوتی ہے خواتین بیچاری تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے بیدار ہو جاتی ہے۔ مرد حضرات کہتے ہیں کہ سحری ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے ہمیں اٹھا دینا، اس وقت سحری کھا لیں گے۔ خواتین بیچاری مشقت اٹھاتی ہیں، سحری وغیرہ تیار کر لیتی ہے، مردوں کو 5 منٹ پہلے اٹھاتی ہیں۔ اب جو مرد سحری ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے بیدار ہوگا، کیا وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے؟ بالکل نہیں پڑھ سکتا۔ نہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے، نہ اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا مانگ سکتا ہے۔ وہ جیسے ہی بیدار ہوگا، ہاتھ دھو کر فوراً دسترخوان پہ آئے گا، سحری کھا کے بستر کی طرف چلا جائے گا۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو یوں بھی بتلاتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بندہ سحری ختم ہونے سے 5 منٹ پہلے بیدار ہوتا ہے، سحری کے وقت جیسے اس نے سحری مکمل کر لی، نیند کا غلبہ ہوتا ہے، وہ فوراً بستر کی طرف چلا جاتا ہے، بستر کے اوپر جا کے لیٹ جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے کہتا ہے مجھے فجر کی نماز کے وقت اٹھا دینا، ابھی تو 15-20 منٹ باقی ہے۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، گھر والے اٹھاتے ہیں تو ایک تو اس کی آنکھ نہیں کھلتی، اگر آنکھ کھل بھی جائے تو بستر سے اٹھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں اس بندے کی فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر بندہ، ہر نوجوان، ہر مرد اپنے گھر والوں سے یہی کہہ دے سحری ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے مجھے پہلے اٹھا دیا جائے۔ جب آدھا گھنٹہ پہلے بیدار ہو جائیں گے، آپ نے وضو وغیرہ بنانا ہے، 10 منٹ کے اندر اس سے فارغ ہو جائیں گے، پھر تہجد کے نوافل ادا کر لیں، وہ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 رکعات پڑھ لیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رو کر دعا مانگیں، چونکہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ نے بندوں کو دینا ہوتا ہے۔ اگر آج کے زمانے کے اندر کوئی پیر یہ بتلا دے، کوئی شیخ اور عالم قاری یہ بتلا دے کہ آج کی رات قبولیت کی رات ہے، آج مجھے پتہ چلا ہے کہ اللہ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب جھوٹ نہیں بولتے، فلاں پیر صاحب جھوٹ نہیں بولتے، آج کی رات میں نے جا کر گزاری اللہ سے دعا کرنی ہے، اپنی رزق کے حوالے سے دعا کرنی ہے، صحت کے حوالے سے، بچوں کے مستقبل کے حوالے سے دعا کرنی ہے، اللہ میری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اگر ہمیں کسی شیخ کی، کسی پیر قاری عالم کی زبان کے اوپر یقین ہوتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک باتوں کے اوپر بھی اعتماد، یقین ہونا چاہیے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت رو رو کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمام مسائل کو ختم فرما دیں گے۔ حتیٰ کہ یہ دنیا جو آج ہمارے لیے مسائلستان بن چکی ہے، جس بندے کو تہجد کے وقت میں دعا مانگنے کی توفیق مل جاتی ہے، اللہ اس دنیا کو جو مسائلستان بن چکی ہے اس کو گلستان بنا دیتے ہیں۔ ایک تو سحری کے وقت دعاؤں کا ضرور اہتمام کریں، اور دوسرا افطاری کے وقت دعاؤں کا اہتمام کریں۔ گھروں کے اندر کیا ہوتا ہے، گھروں کے اندر جب مرد حضرات اپنی دکان وغیرہ کو بند کر کے یا آفس سے دفتر سے گھر آتے ہیں، سحری افطاری کے وقت کے اندر 15 منٹ یا 20 منٹ، آدھا گھنٹہ پڑا ہوتا ہے،
تو مرد حضرات خواتین سے کہتے ہیں کہ دسترخوان کے اوپر افطاری کے وقت ہر چیز گرم ہونی چاہیے. گھر والوں کے ذمہ لگا دیتے ہیں کہ آپ نے فلاں چیز افطاری کے لیے تیار کرنی ہے. جس طرح مردوں کو گرمی کا احساس ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس طرح خواتین کو بھی گرمی لگتی ہے. خواتین بیچاریوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کی بھی تکلیف کا احساس کرنا ہوگا. ان بیچاریوں کا سارا وقت عصر سے لے کر یا ظہر سے لے کر افطاری تک سارا وقت کچن کے اندر گزر جاتا ہے. جسم پورا پسینے سے شرابور ہو جاتا ہے، کپڑے خراب ہو جاتے ہیں. ان بیچاریوں کو بھی روزہ ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اپنے ماتحتوں کے اوپر نرمی کیا کرو. ماتحت کے اندر بیوی بھی آ جاتی ہے، گھر والے بیٹی بہن بھی آ جاتی ہے، ان کے اوپر نرمی کا معاملہ کرنا ہوتا ہے. مرد حضرات گرم چاہیے، روٹی بھی گرم ہونی چاہیے، سالن بھی گرم ہونا چاہیے، پکوڑے بھی گرم ہونے چاہیے، اور سموسے فلاں چیزیں یہ گرم ہونی چاہیے. اب خواتین بیچاریوں نے ظہر کے وقت سے کام کرنا شروع کیا یا عصر کے وقت سے 2 گھنٹے کچن کے اندر گزار دیے. ان بیچاریوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. بیچاری وہ دعا مانگ ہی نہیں سکتی، ان کو بھی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے لیے دعا کرنی ہوتی ہے. جس طرح مرد حضرات نے اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، اپنے والدین دوست احباب کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے، اسی طرح خواتین نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے بھی دعا کرنی ہوتی ہے. ان خواتین کو بھی دعا کا ٹائم دیا کرے. ان سے یہ کہہ دے کہ افطاری سے 15-20 منٹ پہلے ہر کام سے بالکل فارغ ہو جائے. اگر سموسے ٹھنڈے ہو چکی ہیں، پکوڑے وغیرہ ٹھنڈے ہو چکے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، میں نے 11 مہینے ہر چیز گرم کر کے کھائی ہے، آپ مجھے گرم کر کے کھلاتی رہی. اگر میں نے اس مہینے کے اندر، رمضان کے اندر افطاری کے وقت اگر یہ ٹھنڈی چیزیں کھا لی تو کون سا نقصان ہو جائے گا، کون سا پہاڑ گر جائے گا. جب مرد حضرات خواتین کی تکلیف کا احساس کریں گے، ان کے اوپر نرمی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کی طرف دیکھتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بندی کے اوپر ترس کھایا، میری بندی کے اوپر رحم کر لیا، میں اس بندے کے اوپر ترس کھا کے اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. گھر والوں سے جب یہ کہیں گے کہ 15-20 منٹ پہلے افطاری سے پہلے فارغ ہو جائے، تمام گھر والوں کو دسترخوان کے پاس بٹھا لیا جائے. چھوٹے بچوں کو بٹھائیں، بڑوں کو بٹھائیں، خواتین کو بٹھائیں. اور گھر کے اندر جو سب سے بڑا دعا مانگنے کا طریقہ آتا ہے، وہ اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگنا شروع کر دے، اونچی آواز سے دعا کرے، سارے گھر والے اس کی دعا کے اوپر آمین آمین کہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، بعض مرتبہ بندے کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دعا کی قبولیت کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر اپنے پاس بٹھا کر دعا کروائی جاتی ہے، وہ چھوٹا بچہ معصوم ہاتھ اٹھا کے اپنی توتلی اور معصوم زبان سے کہتے ہیں آمین آمین آمین. تو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ یہ معصوم بچہ جس کے اوپر سے قلم کو اٹھا لیا گیا، جو گناہ سے پاک صاف ہے، یہ بار بار آمین کہہ رہا ہے. میں اس چھوٹے بچے کی وجہ سے تمام بڑوں کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں. جب بچہ دعا کرے گا، اللہ والدین کی دعا کو قبول فرما لیں گے. بچہ آمین کہے گا، اللہ خواتین کی دعاؤں کو قبول فرما لیں گے. بعض مرتبہ افطاری کے وقت بچوں کو اٹھا دیا جاتا ہے کہ روزے داروں کو خراب کریں گے، چیزیں اٹھا کے لے جائیں گے. کوئی بات نہیں، بچوں کو ساتھ بٹھا کر دعاؤں کے اندر شریک کر لیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کی وجہ سے بڑوں کی مغفرت فرما دے. افطاری کے وقت ضرور دعاؤں کا اہتمام کریں. تو 6 چیزیں ہو گئی. سب سے پہلی چیز توبہ کرنا، دوسری چیز جی جنت کی دعا کرنا، تیسری چیز جی جہنم سے پناہ مانگنا، چوتھی چیز جی لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنا، پانچویں چیز قرآن عظیم و شان کی تلاوت کرنا، چھٹی چیز دعا مانگنا، ساتویں اور آخری چیز رمضان المبارک کا مہینہ، رمضان المبارک کے روزے، یہ ہمیں کس کے صدقے اور طفیل ملے ہیں جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا ہے. جس محبوب کے صدقے ہمیں یہ مقدس محترم برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ نصیب ہوا، حق یہ بنتا ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود شریف کا اہتمام کیا جائے. بار بار درود شریف کا اہتمام کریں. کتنا پڑھیں؟ 500 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کر لیں. اگر 500 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
جو بندہ صبح کے وقت 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اور شام کے وقت 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو گویا کہ اس بندے نے کثرت کے ساتھ درود شریف کا اہتمام کر لیا۔ کم از کم رمضان المبارک کے مہینے کے اندر تو ہمیں درود شریف کے اندر ناغہ نہیں کرنا چاہیے، اور ہم سالکین کو یہی معمولات بتلاتی ہے۔ 5 معمولات کے اندر ایک معمول یہ بھی بتلاتی ہے کہ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 100 مرتبہ صبح کے وقت، 100 مرتبہ شام کے وقت۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر درود شریف کا اہتمام کریں گے، نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر یہ درود شریف کا تحفہ پہنچایا جاتا ہے۔ آپ کا نام لیا جائے گا، آپ کے والد کا نام لیا جائے گا، فرشتے عرض کریں گے اللہ رمضان کے مہینے کے اندر فلاں کے بیٹے نے، فلاں بندے نے آپ کی خدمت کے اندر یہ 100 مرتبہ 200 مرتبہ درود شریف کا تحفہ بھیجا ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر روزانہ درود شریف کا تحفہ پہنچتا رہے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی سے خوش ہو جائیں گے۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی نے شہد کی مکھی سے پوچھا، شہد کی مکھی جب تو پھلوں کے اوپر بیٹھتی ہے تو کچھ پھل میٹھے ہوتے ہیں، کچھ ترش ہوتے ہیں اور کچھ کھٹے ہوتے ہیں، لیکن جب تو شہد نکالتی ہے تو شہد میٹھا ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ شہد کی مکھی نے جواب دیا کہ میں میٹھے رس، کھٹے رس اور ترش رس ان سارے رسوں کو جمع کر لیتی ہوں، صرف ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر درود شریف پڑھتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس درود شریف کی برکت سے کھٹے رسوں کو میٹھا فرما دیتے ہیں۔ اگر درود شریف کی برکت سے کھٹے رس میٹھے ہو سکتے ہیں تو آج ہماری زندگی جو کڑوی ہو چکی ہے، مختلف امراض کا شکار ہو چکے ہیں، پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں، اگر ہم بار بار درود شریف کا اہتمام کریں گے تو کیا اللہ تعالیٰ ہماری اس کڑوی زندگی کو میٹھا نہیں بنائیں گے؟ اللہ ضرور میٹھا بناتے ہیں، پریشانیوں کو ختم فرماتے ہیں، تو ہمیں درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو 7 اعمال ہو گئے، دوبارہ دہرا دیتا ہوں اور خواتین ان 7 اعمال کو یاد کر لیں۔ سب سے پہلی چیز توبہ کرنا، دوسرا جنت کی دعا کرنا، تیسرا جہنم سے پناہ مانگنا، اور چوتھا لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ پڑھنا، پانچویں چیز قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرنا، چھٹی چیز دعا کرنا، اور ساتویں چیز درود شریف کا اہتمام کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان اعمال کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کثرت کے ساتھ ہمیں عبادات کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔